بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، تحمید صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، نیز یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہماری تخلیق کرنے کے بعد، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت اور پوجا پاٹ سے نکال کر صرف ایک اللہ واحد کے سامنے سر جھکانے کے لیے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کا مبعوث کیا، اور بالأخیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر اپنی آخری شریعت کے ساتھ بھیجا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی میری ماں بہنوں، اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی عظیم سے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اللہ کی ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں شمار کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، وہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، ہر کسی کا ہماری زندگی کے اندر ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک رول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، جس نعمت کے دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے احسان جتایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ نعمت دے کر اپنے بندوں پر احسان کیا ہے، وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کی نعمت، پوری دنیا اور اس کے اندر پائی جانے والی تمام تر چیزیں اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔
تو سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے ذریعے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب جب ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ اس دنیا کے اندر پائے جانے والے اللہ کے بے شمار بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ نعمت دی ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اپنی معرفت نصیب کی ہے، بے شمار معبودان باطلہ کی چوکٹ سے ہٹا کر صرف ایک اللہ واحد یعنی اپنے سامنے ہمیں جھکنے والا بنایا ہے، تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اور آپ اس ایمان کی قدر کریں، اس ایمان کی حفاظت کریں۔ جو ہی ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اور آپ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو بچائے رکھنا، اس ایمان کو بچائے رکھنا اپنی موت تک، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک سرخرو ہو سکیں اور اللہ کے نزدیک ان نعمتوں کو پانے کے حقدار ہو سکیں جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف مومنین اور متقین کے لیے بنایا ہے، یعنی جنت کی شکل میں۔ میرے بھائیو اگر ہمیں وہ نعمت چاہیے تو ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنے اور اس بات کی گواہی دینے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور بندے ہیں، جیسے ہم یہ اقرار کرتے ہیں، یہ اعتراف کرتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اسلام کے اندر داخل ہو میرے بھائیوں۔ لیکن اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کی رعایت نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں، یا مختصر لفظ میں یہ کہہ دوں کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو تقاضے ہیں، اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ وحدانیت کے اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتراف کے جو تقاضے ہیں، اگر ہم اور آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو جس طریقے سے ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں ہم اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نام محمد ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نام احمد ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نام عیسیٰ ہے، ہمارا نام موسیٰ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، وہ الگ بات ہے، دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے، وہ الگ بات ہے، سرکار کے کھاتے میں ہم مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک ہم اور آپ مسلمان شمار نہیں کیے جاتے، یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ آج کے اس درس میں، آج کے اس خطبے میں میرا جو عنوان ہے یہ یہی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ میں اپنے عنوان کی وضاحت کرنے اور تفصیلی گفتگو سے پہلے یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جو باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ ہر مسلمان کو کافر بنا دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان کو کافر ہونے سے بچا لیا جائے۔ اور یہ باتیں اس لیے بھی بیان نہیں کر رہا کہ آج کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہوا نظر، بلکہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنا محاسبہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، میرا عنوان ہے نواقض اسلام، یعنی وہ اعمال جو ہمارے اسلام کو ختم کر دینے والے ہیں، جن کے ارتکاب کی وجہ سے ہم دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ علماء نے ان اعمال کا احاطہ کیا اور تقریباً 10
یا اگر مزید تفصیل میں جائیں گے تو اس سے زیادہ بھی چیزوں کو، اعمال کو بیان کیا ہے، بتایا ہے، جو نواقض اسلام میں شمار کیے جاتے ہیں. جن میں سے سب سے پہلا عمل جس کے ارتکاب سے ایک مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ ہے شرک اکبر. وہ کیا ہے؟ شرک اکبر. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر. شرک اصغر اس شرک کو کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب سے ہم مشرک تو ہوتے ہیں پر کافر نہیں ہوتے. مشرک تو ہوتے ہیں پر کافر نہیں ہوتے. جیسا کہ ایک حدیث اس کی مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنه فقال الریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے، خدشہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے، جس کا خدشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت ہے، آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کو نماز پڑھتا کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ نماز خوب خشوع خضوع سے اس وجہ سے پڑھنے لگے کہ فلاں صاحب کہے کہ اچھا نماز کتنی اچھی طرح پڑھتا ہے، یہ ریاکاری. آپ تلاوت کر رہے ہیں، اچھے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، بحمدللہ، یہ اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا وزین القرآن باصواتکم. اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ نیت آ گئی کہ لوگ سنیں تو میری تعریف کریں، یہ دکھلاوا ہے، یہ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. تعویذ لٹکانا شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ شرک اصغر بھی ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو شرک اصغر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ارتکاب سے آپ مشرک تو ہوتے ہیں مگر کافر نہیں ہوتے. لیکن شرک اکبر اسے کہا جاتا ہے جس کے ارتکاب سے آپ کافر ہو جاتے ہیں. اور خصوصی طور پر یہ شرک عبادت کے اندر پایا جاتا ہے، عبادت کے اندر پایا جاتا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، باقی چیزوں کے اندر بھی شرک اکبر آ سکتا ہے جو توحید کی دوسری قسمیں ہیں، لیکن میں خصوصی طور پر عبادت کے باب میں اس پر بات کرنا چاہوں گا. جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا یہ توحید ہے. لیکن اگر عبادات غیر اللہ کی جانے لگے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے کی جانے لگے، تو پھر وہ عبادت نہیں، وہ شرک ہے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نذر و نیاز ہو، چاہے وہ قربانی ہو. میرے بھائیو، قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا اصل عبادت ہے. ایک حدیث جو ابھی ایک بچی بھی سنا رہی تھی، وہ حدیث الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے، خلاصہ ہے. تو اگر ہم دعا کر رہے ہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی، دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی. ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اگر وہ جانور کو ذبح ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے. لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں پیر صاحب خوش ہوں گے، فلاں پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، فلاں پیر صاحب کا نام لے کر انہی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ جا کر پیروں فقیروں کے سامنے مزاروں پر جا کر سر جھکانے لگے اور یہ کہے کہ ہم ادباً تعظیماً سر جھکاتے ہیں، یاد رکھنا اسلام
علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز اور حلال ہو تو میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کر مذاق کرنے لگے، اگر کوئی شخص جا کر اپنے پیر کے سامنے سجدہ کرنے لگے، چاہے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے یا بالکل عبادت کے طور پر کرے، میرے بھائیو یاد رکھنا یہ کفر ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ عبادت ہے۔ لہذا عبادتیں صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کر اگر ہم غیر اللہ تقرب چاہیں گے اپنی عبادت کے اندر، جبھی سائی صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ اگر کسی اور کے سامنے ہم سر کو جھکائیں گے، سجدہ کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ میرے بھائیو آج آپ یہ دیکھو اور آپ امت محمدیہ کا جائزہ لوگے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے گی، مذاق لگاتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر بھی ہم کہیں گے شان سے، وہ کہیں گے کہ ہم محب رسول ہیں، ہم پکے مومن ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے دو جگہ پر بیان فرمائی، ایک جگہ پر فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میرے بھائیو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مشرکین کے لیے، یعنی وہ جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جس گناہ کو چاہے کل قیامت کے دن معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی ایک گناہ نہیں کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ شرک ہے کہ اللہ تعالی کو معاف نہیں کرے گا۔ اب جو سجدہ غیروں کے سامنے، جو نظر و نیاز غیروں کے لیے، جو عبادت کے لیے، جو لیے، میرے بھائیوں بتاؤ آیت کی روح سے، اس آیت کی روشنی میں ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا ایسا شخص جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسے شخص کو کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ ایسا شخص جہنم کے اندر رہے گا۔ باقی اگر کوئی گناہ ہم کرتے ہیں تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کر ہم کو معاف کر سکتا ہے، ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، یا پہلی دفعہ ہی معاف کر دے یا اس کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن شرک یہ وہ عمل ہے کہ اگر ہم نے اس کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جس کسی نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، اس نے کفر کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے قائم مقام، عیسیٰ بن مسیح کو اللہ کے قائم مقام کر دے، یا اپنے پیروں کو اللہ کے مقام کر دے، اور وہ اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اختیارات پیروں کو دے دے، اپنے ولیوں کو دے دے، اپنے علماء کو دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے کفر کیا، اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ میں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، اللہ تعالی نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں تو سب سے پہلی چیز جو نواقض اسلام کے اندر علماء نے داخل کیا ہے، خاص طور سے شیخ عبد الوہاب صاحب کی جو کتاب ہے نواقض الاسلام کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شرک اکبر۔ تفصیل میں جائے تو بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے اور چیزوں کو بھی لانا ہے۔
دوسری چیز جس کو نواقض الاسلام کے اندر داخل کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے، وہ ہے غیر اللہ کو وسیلہ بنانا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ڈائریکٹ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا، اللہ نے ڈائریکٹ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اپنی باتوں کو پہنچانی ہے اللہ تک، اپنی دعا کو قبول کرانی ہے، تو پھر ہمیں بیچ میں کوئی بروکر چاہیے جو اللہ تک ہماری باتوں کو پہنچائے۔ اللہ ڈائریکٹ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کون ہے کہ جب پریشان حال اپنی پریشانی میں پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اور زمین میں تم کو خلیفہ بنایا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور جس کو تم پکارتے پکار کو سنتا ہے، تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں تکلیف سے نجات دلاتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ بہت سی آیات اس ضمن میں، اس باب کے اندر میرے بھائی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں پکار کو پہنچنے والا ہوں۔ لیکن آج اللہ کو خالق سمجھنے والا، سمجھنے والا تمام طرح اختیار اللہ اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری بات کو نہیں سنتا، جبکہ اللہ تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ جانتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمارے سامنے، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، جو اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ زمین کے ساتھ اگر معمولی سی کوئی چیٹی چلتی ہے تو اس کے نشان کی آواز کو سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی سماعت یہ ہے، اللہ کی بصارت یہ ہے، اللہ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر تمام کی تمام مخلوقات اگر اللہ کو بیک وقت اپنی اپنی زبان میں پکارے، اللہ وہ ہے جو سب کی پکار کو سنتا ہے، سب کی پکار کو سمجھتا ہے، سب کی لینگویج کو سمجھتا ہے اور اس کو اس کے مطابق دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کی قدرت، لیکن اس کے باوجود مسلمان یہ سب کچھ اعتراف کرنے کے بعد کہے کہ نہیں، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کہا کیا اللہ کے خالص عبادت نہیں کر سکتے؟ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے وسیلہ بنا رکھا ہے، اللہ کے لیے وسیلہ بنا رکھا ہے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ذریعے ہماری بات وہاں تک پہنچ سکے، ہم تو بس اس مقصد کے تحت ہم نے ایسا کیا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یعبدون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاؤنا من عند اللہ، کہ وہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی تلاشتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام کی تمام سفارشی اور شفاعت کا حق، اس کی ملکیت اور اس کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین جسے حکم دے گا، اللہ کا حکم ہوگا، وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ تو دوسرا نواقض
نواقض اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاشیے اور یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری باتوں کو نہیں سن سکتا۔ اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ وسیلہ بناتا ہے اور غیر اللہ کو وسیلہ بنا کر وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور غیر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے کہ وہی اس کو نواز سکتا ہے، وہی اس کو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسے نہیں دے سکتا، وہی بگڑی بنا سکتا ہے، یا غریب نواز یا فلاں یا فلاں یا فلاں اولاد دے دے، بگڑی بنا دے، فریاد رسی کر، اس طریقے کے عقائد رکھتا ہے اور اس طریقے کی باتیں کرتا ہے اور پکارتا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ بھی نواقض اسلام کے اندر ہے۔ ایسا شخص کا بھی اسلام اور ایمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو نواقض اسلام کے اندر علماء نے شمار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے جس کا کفر بالکل واضح ہے، اس کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے، یا یہ کہ اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، یا یہ کہ اگر اس کا کوئی عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے، اس کے عقیدے کو صحیح ماننا اور اس کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ آپ یاد رکھو ایک بات، ہم اور آپ اس وقت تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم معبودان باطلہ کی نفی نہ کر دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ معبودان باطلہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جتنی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پوجا پاٹ کی جاتی ہے، پوجا جاتا ہے، جب تک ہم اس کا انکار نہیں کر دیتے ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ چلو آپ دلیل کے طور پر آپ جب کلمہ پڑھتے ہو، جو پڑھ کر ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں یا کسی کو داخل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، معنی کیا ہے اس کا؟ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ یہی کریے، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم نے انکار کیا۔ پہلے ہم نے انکار کیا کہ دھرتی پر جتنے کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، چاہے سورج کی جائے، درخت کی جائے، پتھر کی جائے، مٹی کی جائے، انسان کی جائے، کسی کی بھی کی جائے، کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اس کو معبود بنا تو سکتے ہیں لیکن معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس کو معبود تو بناتے ہیں، اس کو اللہ تو سمجھتے ہیں، اللہ کے قائم مقام تو کرتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں، سب باطل ہے۔ لا الہ، جب تک یہ اعتراف آپ نہیں کریے گا اس وقت تک آپ اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بعد میں ہم کہتے ہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی جیسے آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے زیادہ سیکولر بننے کے چکر میں کہ اجی تم جو کر رہے ہو وہ کرو، وہ جو کر رہا ہے اس کو بھی غلط مت کہو، یہ غلط بات ہے، غلط مت کہو اس کو، نہیں، غلط کو غلط کہو، کفر کو کفر کہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کافر کو بھی کافر مت کہو، ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائے، جب وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا تب ہم کافر نہیں کہیں گے۔ قرآن نے خود کہا قل یا ایھا الکافرون، محمد آپ کہیے اے کافرو۔ تو کافر جس کا کفر بالکل واضح ہو چکا ہے، دلائل سے واضح ہے، یا پھر یہ کہ حکومت وقت اگر اسلامک حکومت ہے تو جو حاکم ہے انہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ کافر ہے اور اس کا کفر بالکل عام ہو چکا ہے، تو اس کو کافر نہ کہنا کفر ہے، اس کے کفر میں شک کرنا کفر ہے، یا اس کے کسی باطل عقیدے کو، اس کے کفر کو، اگر کوئی مورتی پوج رہا ہے آپ کہیے نا وہ بھی ٹھیک ہے چلو کرنے دو، نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے عبادت کی جائے ہم اسے ٹھیک نہیں مان سکتے، ہم اس کا انکار کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کفر ہے، یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ مرچ مسالہ لگا کر بیلنس کرنے کی کوشش جو آج لوگ
کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، کسی کے کفر میں شک کرتا ہے جبکہ اس کا کفر بالکل واضح ہے، یا پھر کسی کا باطل عقیدہ کوئی ہے اور کہے کہ نہیں وہ بھی چل رہا ہے، اس کا اپنا دین ہے، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے کرو. نہیں، کہو کہ صرف ٹھیک یہ ہے کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ کفر ہے، وہ غلط ہے. ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ سے یہ بات کہے، اس بات کا اعتراف، اس کی نفی کرے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے. اگر ہم ایسا نہیں کہتے تو ہم ایمان کے اندر ہی داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ ایمان میں داخلے کے لیے باطل کا انکار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح یہ تین چیز ہوئی. چوتھی چیز جس کو نواقض اسلام میں شامل کیا گیا ہے، بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہم اسلام سے بہتر کسی دین کو سمجھنے لگے. وہ کس چیز میں؟ یا تو عبادت میں. آپ یہ کہنے لگے کہ بھائی مسلمانوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے، مسلمانوں کی عبادت سے بہتر طریقہ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کی عبادت سے بہتر طریقہ نصرانیوں کا ہے، مسلمانوں کی عبادت سے بہتر طریقہ ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کی عبادت سے بہتر طریقہ مجوسیوں کا ہے. آج آپ دیکھیں گے بہت سے اسکول اور کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جن کی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، جو بالکل آزادانہ خیال کے ہیں، جب وہ ذرا توجہ سے، لائٹ آئے گی جائے گی، آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو میں توجہ سے سناؤں گا. جب وہ لوگ اپنے کالجز میں اپنے آتے ہیں تو ہمارے مسلم بچے اور بچیاں بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. سیکولر بنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. یاد رکھنا، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہو، عادات و اطوار ہو، اسلام نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، اسلامک کلچر جو ہم نے بنایا ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا. جو اسلام کا کلچر ہے، جو اسلام نے ہمیں تہذیب و ثقافت دیا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تہذیب و ثقافت سے بہتر کوئی اور تہذیب و ثقافت ہے، یہ کفر ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے جو عبادت کا طور طریقہ سکھایا ہے، اس طور طریقے سے بہتر مجوسیوں، نصرانیوں، ہندوؤں اور دیگر لوگوں کی عبادت کا طریقہ ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اللہ رب العالمین نے جب دین کو مکمل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین جو دین سے راضی ہوا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کیا، تمہاری نعمتیں تمام کی اور میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف لپکے گا، تلاشے گا، اس کی جستجو میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. اور قیامت کے دن ایسے لوگ خسارہ میں ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والے میں ہوں گے. پھر بھی ہم ہولی کھیلیں اس لیے کہ ہمارے فرینڈس ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیوز، بہت سے لوگ آپ کو بھی ملتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. آج جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، خاص طور سے ایسی جگہ پر جہاں پر مسلم اور غیر مسلم تمام طرح کے طلباء پڑھتے ہیں، اور جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، دوستی میں دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، ہولی بھی کھیلتے ہیں، پوجا میں بھی جاتے ہیں، اور ابھی کل ہی راکھی کا تہوار ہے، کچھ بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو راکھی بھی باندھیں گے. یاد رکھنا، اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کے چھوڑ کر اگر اس سے بہتر طریقہ کسی اور کو ہم گمان کریں اور یہ سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے، تو یاد رکھنا یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، یہ اگر آپ کہہ رہے تو آج کتنے مسلمان بچے اور بچیاں ہیں جو اس کے شکار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مسلمان بچے اور بچیاں ہیں جو اس کے شکار ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ٹی وی چینلوں پر بات کرتے ہوئے سنیں گے جو اسلام
نے خاص طور سے جو ہماری عورتیں ہیں، ہماری لڑکیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کے متعلق یہ حکم نافذ فرمایا، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان مومنہ عورتوں کو کہیے کہ اپنے جسم کے اوپر پردہ کر لیا کریں۔ آج ہماری بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ پردے کی ضرورت نہیں ہے، پردے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں ایک سال میں ایک جلوس نکلتا ہے، آپ کو ممکن ہے کہ معلوم ہو، مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں